برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رسول اسلام کی مشہور و معروف حدیث علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ عام طور سے اتنی ہی حدیث پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد کا جو فقرہ ہے، رسول اسلام کہتے ہیں کہ صرف علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ نہیں، بلکہ علی جس طرف مڑتے ہیں حق اسی طرف مڑتا ہے۔ یدور حیثما دار، علی جس طرف مڑتے ہیں حق اس طرف مڑتا ہے۔ اب اگر علی مسجد میں جائیں تو حق مسجد میں جائے، علی منبر پہ جائیں تو حق منبر پہ جائے، علی میدان میں جائیں تو حق میدان میں جائے، علی جنگ جمل میں جائیں تو حق میدان جمل میں جائے، علی جنگ خیبر میں جائیں تو حق جنگ خیبر میں جائے۔ اسی طریقے سے علی جہاں جہاں جائیں حق ان کے پیچھے پیچھے جائے گا۔ یہ حق و باطل کی جنگ روز اول سے شروع ہوئی، جس طرح ہدایت اور گمراہی کی جنگ روز اول سے شروع ہوئی۔ کل کی مجلس میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت آدم کے زمانے سے ہدایت اور گمراہی کی جنگ چلی، اور اسی زمانے سے ان دونوں کے بیچ میں جنگ چھڑی اور آج تک باقی ہے۔ ابلیس حضرت آدم جیسے پیغمبر کے گھر میں گھس گیا۔ دنیا میں جو پہلا قتل ہوا ہے حابیل کا قتل، جس کو قابیل نے انجام دیا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سماج کے خراب ہونے سے یہ قتل ہوا ہے، معاشرے کی غلطی کی وجہ سے یہ قتل ہوا ہے۔ اس وقت دنیا کی آبادی صرف چند لوگوں کی تھی، حضرت آدم تھے، حضرت حوا تھی، حابیل تھے، قابیل تھے، ان کے کچھ اور بیٹے تھے جو تاریخ میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک فیملی کی پوری آبادی تھی اس وقت۔ اس وقت بھی ابلیس پیغمبر کے گھر میں اور نبی کے گھر میں، حضرت آدم کے گھر میں گھس گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی گھر شیطان اور ابلیس سے خالی نہیں ہے۔ اگر انسان اپنا گھر سدھار لے تو پھر معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا ساتھی خراب ہے، ہمارا فرینڈ خراب ہے، ہمارے دوست خراب ہیں، معاشرہ خراب ہے لہٰذا ہم خراب ہو گئے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس انسان اپنے آپ کو سدھار لے، اپنے نفس کی اصلاح کر لے تو پھر پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ انسان کے اندر خود حق و باطل کی لڑائی ہے، انسان کے نفس کے اندر اچھائی اور برائی کی طاقت رکھ دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دونوں کے درمیان انسان کے وجود کے اندر جنگ چھڑتی ہے، برائی غالب آتی ہے تو انسان برے کام کی طرف آگے بڑھتا ہے، اور اچھائی غالب آتی ہے تو انسان اچھے کام کو انجام دیتا ہے۔ یہ جنگ جاری و ساری ہے، اور جو برائی انجام پاتی ہے اسی نتیجے میں کہ انسان کے اندر کی جو برائی ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ درود بھیجے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ تو حضرت حابیل کو حضرت قابیل نے قتل کیا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم حابیل کی نسل سے ہیں یا قابیل کی نسل سے ہیں۔ سوال پوچھا جاتا ہے ہم حابیل کی نسل سے ہیں یا قابیل کی نسل سے ہیں، تو حابیل تو قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، اب بچا قابیل۔ لیکن نہ ہم قابیل کی نسل سے ہیں نہ ہم حابیل کی نسل سے ہیں۔ حضرت آدم کے اور بھی بیٹے تھے جن کی نسل سے تمام انسان پھیلے ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے اگر قابیل کی نسل سے ہوتے تو سب کے سب ظالم ہوتے۔ پھر بھی بعض لوگوں کی ضد ہے کہ
بتائیے کہ ہم حابیل کی نسل سے ہیں یا قابیل کی نسل سے ہیں؟ تو ایک جملہ کہہ دوں کہ جو شہیدوں کا ساتھ دیتے ہیں وہ حابیل والے ہیں، اور جو ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں وہ قابیل والے ہیں۔ صلوات پر محمد والے انسان کے اندر اچھائی اور برائی رکھ دی گئی ہے، انسان کو آزاد کر دیا گیا ہے، چاہے تو اچھے کام انجام دے چاہے تو برے کام انجام دے، اور اسی بنیاد پہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے، کیونکہ فرشتوں کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو ان کو برائی کی طرف لے جائے۔ وہ رکوع میں ہیں تو پھر رکوع ہی میں ہیں، سجدے میں ہیں تو پھر سجدے میں ہیں، عبادت میں مصروف ہیں تو پھر سالہ سال اور برسہ برس وہ عبادت انجام دیے جا رہے ہیں۔ ان کے اندر کوئی برائی کی طاقت نہیں ہے کہ جو ان کو برائی کی طرف لے جائے۔ اور حیوانوں میں کیا ہے؟ ان کے اندر حیوانیت ہے، ان کے اندر عقل نام کی چیز نہیں ہے، لیکن انسان ہے کہ انسانیت کے ساتھ اس کے اندر اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے۔ اگر اچھا کام کرتا ہے تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، اور برا کام کرتا ہے تو پھر حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے یہ انسان۔ صلوات پر محمد تو بظاہر تو انسان کے اندر خود پرسنلی یہ حق و باطل کی جنگ چھڑی ہے۔ معاشرے میں بھی یہی حال ہے، کچھ لوگ حق کے چاہنے والے ہیں، کچھ لوگ حق کا ساتھ دینے والے ہیں، کچھ لوگ باطل کے چاہنے والے ہیں، باطل کا ساتھ دینے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ حق کا ساتھ دینے والے ہیں وہ علی کے ساتھ ہیں، جو باطل کا ساتھ دینے والے ہیں وہ علی کے دشمنوں کے ساتھ ہیں۔ صلوات پر محمد والے حق و باطل کی جنگ روز اول سے ہے۔ جب سلسلہ اور آگے بڑھا تو یہ سلسلہ جناب نوح تک آیا۔ جناب نوح کے دور میں بھی بعض لوگ گمراہ ہو گئے، اور تاریخ میں ہے کہ صرف 80 لوگ ایمان لائے جو کشتی میں سوار تھے، صرف 80 لوگ۔ یہ کارواں اور آگے بڑھا تو پھر حضرت ابراہیم کے زمانے میں گمراہی اور ہدایت اور حق و باطل کی جنگ آگے بڑھی۔ حق کا ساتھ دینے والے ابراہیم کے ساتھ ہو گئے اور باطل کا ساتھ دینے والے نمرود کے ساتھ ہو گئے۔ یہ قافلہ اور آگے بڑھا۔ موسیٰ کے دور میں یہ حق و باطل کی جنگ چھڑی اور ہدایت اور گمراہی کی جنگ چھڑی۔ جو حق کے ساتھی تھے، جو اچھائی کے ساتھی تھے، وہ موسیٰ کے ساتھ ہو گئے، اور جو برائی کا ساتھ دینے والے تھے، جو باطل کا ساتھ دینے والے تھے، وہ فرعون کے ساتھ ہو گئے۔ درود بھیج محمد و آل محمد۔ یہ سلسلہ اور آگے بڑھا، حضرت عیسیٰ تک آیا، یہاں تک کہ آج تک محمد مصطفیٰ پھر ہمارے ائمہ طاہرین سب کے زمانے میں حق و باطل کی جنگ جاری و ساری ہے۔ رسول اسلام نے کتنا بہترین نسخہ دیا حدیث کی شان میں، حدیث کی روشنی میں، کہ حق علی کے ساتھ ہے۔ علی جہاں جہاں جائیں گے حق وہاں وہاں جائے گا۔ اب اگر علی کو چھوڑ کے کوئی کامیاب زندگی تلاش کرے تو پھر کامیاب زندگی ملنا مشکل ہے، کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے۔ اور قیامت کے دن اسی بنیاد پہ لوگ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ قیامت کے دن ہر انسان اپنے اپنے امام کے ساتھ میدان محشر میں آئے گا۔ جس کا جو امام ہوگا وہ اس کے ساتھ قیامت میں آئے گا۔ اب ہم تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم علی کے ساتھ میدان قیامت میں جائیں گے۔ آپ بیان کیجئے کہ آپ کس کے ساتھ قیامت میں جائیں گے؟ تو ہمارے ایمان میں اور ہماری صداقت میں، ہماری سچائی میں اور شیعت میں کسی طرح کوئی شک نہیں ہے۔ رسول اسلام کی حدیث ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ کہہ دیتے ہیں، مرد بلخی کے چوتھے امام کا واقعہ ہے کہ جب حج کرنے کے بعد امام کی خدمت میں آیا مرد بلخی، امام نے جب اس کا ہاتھ دھلایا تو کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ ہیرے اور جواہرات کو اٹھا لو
بظاہر تو ہاتھ دھلنے پہ وہ پانی تھا، لیکن جب امام نے کہا ہیرے اور جواہرات کو اٹھا لو تو پھر امام کا کہنا تھا کہ وہ پانی کے قطرے ہیرے اور جواہرات میں بدل گئے۔ یہ ہیرے اور جواہرات نہیں ہے بلکہ رسول اسلام کی حدیث بڑھ کی آواز دے رہی ہے، یہ جو کہتے ہیں وہ حق ہو جاتا ہے۔ نعرہ حیدری، امام حسن صاحب کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ امام حسن خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص مجمع سے اٹھا اور اس نے امام کو گالیاں دینی شروع کی۔ تاریخ میں یہ بات موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ۔ برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو امام نے اسے برا اور بھلا نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ تم مردوں کے بیچ میں کہاں سے آ گئی ہے۔ اب امام کا یہ کہنا تھا کہ تم مردوں کے بیچ میں کہاں سے آ گئی ہے، اب وہ انسان نہیں رہا، مرد نہیں رہا بلکہ وہ عورت میں تبدیل ہو گیا۔ اب پھر وہی حدیث کہ یہ جو کہہ دے وہ حق ہو جاتا ہے۔ ابھی تک تو وہ مرد تھا، بظاہر مرد تھا، جیسے ہی امام نے کہا کہ تم مردوں کے بیچ میں کہاں سے چلی آئی، اس کا پورا جسم عورت میں تبدیل ہو گیا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، جائے حیدری، جائے نعرہ صلوات۔ اللہم صلی محمد تو بات پہنچ رہی ہے میرے خیال سے، اگر میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں تو میری کمی ہے۔ بہرحال کہ یہ جو کہتے جاتے ہیں وہ حق بنتا جاتا ہے، اور یہ جہاں جہاں رہیں گے حق وہاں وہاں رہے گا۔ اور جنگ جمل میں کوئی عورت ان سے مقابلہ کرنے آئے تو ظاہر سی بات ہے وہ باطل ہوگی، حق نہیں ہو سکتی۔ جنگ جمل کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، اور یہی حال خلافت کا بھی ہے۔ اب علی کے مقابلے میں جتنی خلافتیں بنائی گئیں وہ حق نہیں ہو سکتی، کیونکہ علی جہاں ہے حق وہاں ہے، علی کے مقابلے میں صرف اور صرف باطل ہونا۔ ایک اور درود بھیجیں محمد والے محمد محمد۔ قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف اشارہ کر دوں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ تو یہ کون سی رسی ہے؟ کیا اسلامی بازار میں کوئی الگ قسم کی رسی ہے جو بیچی جا رہی ہے کہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انسانوں تم اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو؟ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ رسی کون سی رسی ہے۔ مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ افتخاریہ، جس میں انہوں نے کہا کہ میں موجود کعبہ ہوں، میں وہ ہوں جو رسول کے دوش پہ سوار ہوا، میں فاتح بدر و حنین ہوں، میں خیبر کا فاتح ہوں، میں جنگ احد کا فاتح ہوں، میں جنگ بدر کا فاتح ہوں۔ اپنی صفت بیان کرتے کرتے ایک جہاں کہتے ہیں انا حبل اللہ، میں اللہ کی مضبوط رسی ہوں۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ علی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور اختلاف اور افتراق پیدا نہ کرو۔ ظاہر سی بات ہے علی کو چھوڑا گیا تو امت میں اختلاف پیدا ہوا۔ اگر علی کو نہ چھوڑا گیا ہوتا اور علی کو جو اللہ کی مضبوط ترین رسی ہیں اگر ان کو تھام لیا گیا ہوتا تو امت میں کبھی 72 اور 73 فرقے نہ ہوتے۔ کیا کہنا، یہ علی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے جو امت میں آج 72 اور 73 فرقے ہو گئے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ اور ہم الحمدللہ ہم شیعیان حیدر کرار، ہم مولا کائنات کے شیعہ ہیں۔ جب ہم مولا کائنات کے شیعہ ہیں، علی کے ساتھ حق ہے، تو پھر جب حق علی کے ساتھ ہے تو ہم حق کے ساتھ ہیں، ہم حق کے ساتھ ہیں۔
اور ہمارے مقابلے میں جو ہے وہ باطل ہے. بے شک. ہمارے مقابلے میں جو ہے وہ باطل ہے. حدیث اشارہ کر رہی ہے مولائے کائنات کی تاریخ میں سب سے زیادہ دشمن ہے. وجہ کیا ہے کہ جو اللہ کے دشمن تھے وہ مولائے کائنات کے دشمن تھے. جو رسالت اور نبوت کے دشمن تھے وہ مولائے کائنات کے دشمن تھے. اور خود جو مولائے کائنات کے دشمن تھے پرسنلی وہ بھی مولائے کائنات کے دشمن. اس طریقے سے تاریخ میں سب سے زیادہ مولائے کائنات کے دشمن تھے اور یہ دشمنی کا سلسلہ آج تک جاری ہے. ہماری اور آپ کی دشمنی کا سلسلہ ہمارے انتقال کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. ہم دنیا سے چلے گئے, ہمارے بہت سے دشمن تھے اور ہماری دشمنی ختم ہو گئی اور لوگوں نے معاف کر دیا کہ انتقال کر گیا, مرنے والا دنیا سے چلا گیا, لہذا دشمنی وہیں پہ ختم ہو گئی. لیکن مولائے کائنات کی ذات وہ ذات ہے کہ 1400 سال بعد بھی دشمنی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ مولائے کائنات نے صرف اپنے دشمنوں کو نہیں مارا ہے بلکہ اللہ کے دشمنوں کو احد میں مارا ہے, بدر میں مارا ہے, خندق میں مارا ہے. خندق میں کیا تھا؟ رسول اسلام نے یہی تو کہا تھا کہ آج کلے کفر کے مقابلے میں کلے ایمان جا رہا ہے. یعنی یہ جو سامنے جنگ خندق میں آیا تھا عمرو بن ابتعود, یہ اللہ کا دشمن تھا, اللہ کی وحدانیت کا دشمن تھا اور اللہ کے دشمن کو علی نے مارا. جب اللہ کے دشمن کو اور رسول کے دشمن کو تمام جنگوں میں مولائے کائنات نے مارا تو پھر جب غدیر میں مولائے کائنات کے دشمن نے اعلان ولایت کا انکار کیا تو آسمان سے اللہ نے پتھر بھیج کے علی کے دشمن کو مارا اور یہ بتا دیا کہ تم نے میرے دشمن کو مارا, میں نے تمہارے دشمن کو مارا. سبحان اللہ. کیا دل بولا علی مولا, علی مولا, صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا, جمی بولی فلک بولا علی مولا, علی مولا, جمی بولی فلک بولا علی مولا, علی مولا, ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا, علی مولا, ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا, علی مولا. نعرہ حیدری یا علی. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہودی کتنے تھوڑے سے ہیں دنیا میں, کتنے پرسنٹ ہیں یہودی. میں سمجھتا ہوں سب سے کم آبادی والے یہی لوگ ہیں, لیکن مسلمانوں کی ناک میں دم کیے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہی سمجھ میں آتی ہے, کل خیبر میں جب یہودیوں سے مقابلہ ہوا تو 39 دن جانے والے گئے اور علم لے کے گئے, لیکن کیا ہوا کہ علم کو پھینک کے واپس بھاگ گئے. یہودیوں سے مقابلہ تھا, توجہ فرمائیے گا, 39 دن تک یہ لوگ گئے اور علم پھینک پھینک بھاگتے رہے. کبھی کہتے تھے کہ لشکر کمزور ہے, سردار کہتے تھے کہ لشکر کمزور ہے, کبھی لشکر والے کہتے تھے کہ سردار کمزور ہے, اور یہودیوں سے مقابلہ نہ کر سکے. یہاں تک کہ آخری دن رسول اسلام نے, رسول اعظم نے مولائے کائنات کو بھیجا اور علم کو دیا اور کہا کہ میں کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. تو علی کو علم دیا رسول اسلام نے. جب علی 40ویں دن خیبر میں آئے تو پھر خیبر کا قلعہ فتح ہوگا, خیبر کا قلعہ فتح ہوگا. 39 دن تک خیبر کا قلعہ فتح نہ ہو سکا. آج بھی وہی حالت ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں یہودی ناک میں دم کیے ہوئے ہیں. ایک دن ایسا آئے گا جب فاتح خیبر کا وارث آئے گا اور یہودیوں کو زیر کرے گا. علی علی دم دم علی علی دم دم علی علی ہر دم علی علی ہر دم علی علی ہر دم علی علی. نعرہ حیدری آمین. نعرہ صلوات. اللہم
آج جو سعودی کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب صاف طور پہ یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ سعودی فاتح خیبر کی اولاد نہیں ہے، بلکہ وہ جو 39 دن تک علم پھینک پھینک کے بھاگ رہے تھے، یہ سعودی حکومت ان کی اولاد ہے۔ کیا بہت اور اگر یہ فاتح خیبر کی اولاد ہوتی اور اصلی اسلام کی وارث ہوتی ہے سعودی حکومت، تو پھر یہودی ان کے اوپر راج نہ کرتے۔ یہودیوں پر راج کرنا بتا رہا ہے کہ یہ اسلام کے اصلی وارث نہیں ہیں، انہوں نے حکومت کو غصب کیا ہے جو اسلام کے اصلی وارثوں کا حق تھا۔ ایک اور درود بھیجتے محمد والے محمد۔ بس جان محترم، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ آج آپ دیکھیں دنیا میں مسلمان کتنا پریشان ہے۔ ہر جگہ مسلمانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ آتنکوادی ہیں، یہ فساد پھیلاتے ہیں، یہ علی سے دشمنی کا نتیجہ ہے۔ علی کی محبت میں اگر تمام مسلمان یکجا ہو گئے ہوتے تو پھر وہی رسول کی حدیث کہ اللہ جہنم کو نہ کرتا۔ ہر جگہ علی ملیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو علی کے علاوہ کوئی چیز سوچتی ہی نہیں، تو ہم کیا کریں؟ خیبر میں رسول نے علی کو آواز دی، جنگ احد میں جانا ہوا تو علی کو بھیجا، جنگ بدر میں جانا ہوا تو علی کو بھیجا، جنگ خیبر میں علی کو بھیجا، جنگ خندق میں علی کو بھیجا، جنگ نہروان میں علی کو بھیجا، صفین میں علی گئے۔ تو جب ہر جگہ اسلامی جنگ میں علی ہی نظر آ رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ رسول اسلام سے پوچھئے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بتوں کو توڑنے کے لیے کسی اور کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ جب بتوں کو توڑنے کی باری آئی تو پھر علی کا انتخاب کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ خطبے میں کہا کہ میں وہ ہوں کہ جو رسول کے دوش پہ سوار ہوا ہوں۔ جب بتوں کو توڑا جا رہا تھا تو مولائے کائنات رسول اسلام کے دوش پر سوار تھے۔ رسول نے پوچھا تھا کہ یا علی تم کتنی اونچائی اور کتنی بلندی محسوس کر رہے ہو؟ تو علی نے کہا تھا یا رسول اللہ میں اتنی بلندی اور اتنی اونچائی محسوس کر رہا ہوں کہ اگر میں چاہوں تو آسمان کے ستاروں کو توڑ دوں۔ تو مولائے کائنات کو جو فضیلت دی ہوئی ہے رسول اسلام کی دی ہوئی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم میں اور آپ میں اتنی ہمت کہاں کہ جو ہم اور آپ علی کو فضیلت سے نواز سکیں۔ رسول اسلام نے مولائے کائنات کو ان تمام فضیلتوں سے نوازا اور ہر مقام پہ رسول نے علی کو آواز دی۔ یہی وجہ ہے آج ہم جب ٹھوکر کھا کے گرنے والے ہوتے ہیں تو ہم یا علی مدد کرتے ہیں، ہم علی کو آواز دیتے ہیں، علی کے علاوہ کسی کو بھی آواز نہیں دیتے۔ میدان کربلا میں بھی حسین نے اپنے بابا کو یاد کیا۔ ایک ایک کا جنازہ جب اٹھا رہے تھے، جب علی اکبر کا جنازہ اٹھایا تھا تو یہی تو کہا تھا کہ اے بابا فاتح خیبر، بابا میرے خیبر کو اکھاڑنا بڑا آسان تھا لیکن جوان بیٹے کی میت کو اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ لیکن عزیزو، آج میں آپ کے سامنے جناب قاسم کے مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جناب قاسم کربلا کا وہ شہید ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے خود پالا تھا، کیونکہ امام حسن کا انتقال ہو چکا تھا، شہید ہو چکے تھے، اس لیے اپنے بھتیجے کی پرورش کا ذمہ امام حسین نے خود لیا تھا۔ علی اکبر کو زینب نے پالا، قاسم کو حسین نے پالا۔ یہ دونوں شہزادے بڑے ہی ناز و نعم سے پلے ہوئے تھے، لیکن یہی شہزادہ عاشور کے روز اپنے چچا سے مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ جناب قاسم کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی گلبدنی اتنی مشہور تھی، یہ اتنے نازک تھے کہ ان کو مولائے
کائنات امام حسین، کیونکہ حسین بھی کائنات کے امام ہیں، امام حسین بہت ہی باریک لباس پہناتے تھے۔ جب وجہ پوچھی گئی کہ آپ قاسم کو اتنا باریک لباس کیوں پہناتے ہیں، تو امام نے کہا کہ میرا بھتیجا اتنا نازک ہے، اس کی گلبدنی کا عالم یہ ہے کہ اگر میں اس کو سخت اور زبردست لباس پہناتا ہوں تو پھر اس کے بدن میں خروش پیدا ہو جاتی ہے۔ وہی قاسم ہے کہ جو کربلا میں پامال ہو گیا، وہی قاسم ہے کہ جس کو گھوڑوں کی سموں سے پامال کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ وہ وقت بھی آیا کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے جب تعویذ کو کھول کے پڑھا تو بھائی نے بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا اور چوما اور کہا جاؤ بیٹا، خدا حافظ، خدا حافظ۔ قاسم میدان میں آئے اور وہ دلیرانہ اور شجاعت کے ساتھ جنگ کی کہ یزیدی فوج حیران اور دنگ رہ گئی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، جو یزید کا رپورٹر تھا، تاریخ لکھنے والا تھا، مورخ تھا، وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہاشمی گھرانے کا شہزادہ ہے، اس کو تم آسانی سے قابو میں نہیں لا سکتے، اس کو تم سامنے سے زیر نہیں کر سکتے۔ جب اس کی بات کو لوگوں نے سنا تو کیا کیا، سامنے سے بجائے سامنے سے حملہ کرنے کے پہلو پہ حملہ کیا گیا، پشت پہ وار کیا گیا۔ قاسم کا سر سے راستہ ہوا، قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، تیورا کے زمین پر آئے، ایک مرتبہ آواز دی۔ اتنے چھوٹے تھے کہ ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پہ گرتا تھا تو کہتا تھا اے آقا ہمارا سلام قبول کیجئے، اے آقا اے مولا ہمارا سلام قبول کیجئے۔ لیکن یہ شہزادہ اتنا چھوٹا تھا، اتنا کمسن تھا کہ جب یہ گھوڑے سے زمین پہ آیا تو اس نے کہا اے امو میری مدد کیجئے، اے چچا جان میری مدد کو آئیے۔ یہ آواز سنتے ہی بجلی کی طرح امام حسین آگے بڑھے، حضرت عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے۔ فوجوں میں تلاطم ہوا، فوجوں میں بھگدڑ مچ گیا، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے۔ قاسم انہی گھوڑوں کے بیچ میں، قاسم پامال کر دیے گئے، آواز دیتے رہے اے چچا میری مدد کو آئیے، اے چچا میری مدد کو آئیے۔ لیکن حسین اس وقت پہنچے جب یہ شہزادہ قاسم پامال ہو چکا تھا۔ حسین ٹیلے پہ پہنچے، آواز دی اے بیٹا قاسم آواز دو، بیٹا قاسم آواز دو، کوئی آواز نہ آئی۔ ایک مرتبہ کہا اے بیٹا قاسم تمہیں امام وقت آواز دے رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے فضا میں بلند ہوئے، آواز دی اے بیٹا قاسم مجھے معاف کرنا، میں اس وقت نہ پہنچ سکا، میں اب آیا ہوں کہ جب تم پامال ہو چکے۔ انا للہ